مسلمانوں نے انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے 1857 میں پہلی جنگ آزادی لڑی۔ آزادی حاصل کرنے کے دوران جو ہمارے آباء و اجداد نے، جو ہمارے آرمی آفیسرز نے جتنی قربانیاں دی، کیا جاتا تھا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ السلام علیکم، میں ہوں طارق محبوب، آپ کا ہوسٹ، اور اس وقت میں موجود ہوں پاکستان میں لاہور آرمی میوزیم میں۔ یہاں پر میں آپ کے ساتھ آج ایک ایکسکلوسیو شو کرنے کے لیے آیا ہوں 14 اگست آزادی کے حوالے سے۔ آزادی حاصل کرنے کے لیے کیا قربانیاں دینی پڑتی ہیں، ایک ملک کو دفاع کرنے کے لیے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہاں تک کہ آزادی حاصل کرنے کے دوران جو ہمارے آباء و اجداد نے، جو ہمارے آرمی آفیسرز نے جتنی قربانیاں دی، پاکستان بننے سے لے کر آج تک فوج نے تقریباً ایک اندازے کے مطابق کم از کم 30 سے 40 ہزار شہداء کی قربانی دے چکی ہے، اور اس ملک کے دفاع کے لیے مزید قربانیاں درکار ہیں، اس ملک کی فضا کو، اس ملک کو آزاد رکھنے کے لیے، تاکہ ہم آزادی کے ساتھ اس فضا میں سانس لے سکیں اور ہم اپنے پاکستانی ہونے پہ فخر حاصل کر سکیں۔ آئیے چل کے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اس پورے شو کے اندر میں کوشش کروں گا کہ آپ کو وہ آزادی حاصل کرنے کے لیے جو محرکات ہیں، جن پہ سے گزرنا پڑا، جو قربانیاں دینی پڑی، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آئیے میرے ساتھ چلیے اور چل کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا اثاثے ہیں۔ تو ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں لاہور آرمی میوزیم کے پہلے سیکشن میں۔ میوزیم کے اندر آتے ساتھ جو پہلا سیکشن ہے وہ ان شہداء کے نام جو وقف کر دیا گیا ہے، اور تمام شہداء جو 1947 سے لے کر آج تک جن افواج پاکستان کے جن جوانوں نے پاکستان کے دفاع کے لیے قربانیاں دی ہیں، ان سب کے نام اس کے اوپر درج ہے۔ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دائیں جانب سے، آپ میری دائیں جانب سے 1947 سے لے کے آج تک کے جتنے شہداء ہیں، یہ تمام ان دیواروں کے اوپر ان سب کے نام کنندہ کر دیے گئے ہیں، اور یہ ان کو سب سے بڑا خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے کہ یہ ہمارے وہ جوان ہیں جنہوں نے ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے ملک کے لیے اپنی جانیں نچھاور کی ہیں، اس ملک کے دفاع کے لیے، اس ملک کی حفاظت کے لیے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان تمام دیواروں کے اوپر جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں، ان دیواروں کے اوپر جو نام ہیں وہ ان کے کنند کر دیے، ان کے نام جو ہے وہ لکھ دیے گئے ہیں، ان کے درج کر دیے گئے ہیں، اور یہ اس ملک کے دفاع کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم سب لوگ بحیثیت قوم، بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی اپنی جانیں نچھاور کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ ہم سب کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ ہم بھی شہید ہوں، ہم بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، اس کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں۔ یہ وہ خوش قسمت لوگوں کے نام ہیں جنہوں نے اس ملک کی حفاظت کے لیے، اس ملک کی بقا کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کی خواہشیں تھیں، جو کسی کے بھائی تھے، جن کی بہنیں بھی تھیں، جن کی ماں تھی، کسی کے بیٹے تھے، وہ کسی کے بیٹے تھے، وہ کسی کے شوہر تھے۔ ان تمام جوانوں نے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، ہماری آزادی کی خاطر، ہماری آزادی کے لیے، اس ملک کی بقا کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ آج ہم ان کو سلوٹ کرتے ہیں۔ آج انہی قربانیوں کی وجہ سے، انہی شہداء کی وجہ سے ہمارا ملک آزاد ہے، اور ہم ان آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں۔ ناظرین، آزادی کا سلسلہ 1857 سے شروع ہو چکا تھا۔ مسلمانوں نے انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے 1857 میں پہلی جنگ آزادی لڑی۔ اس جنگ آزادی کے دوران آپ دیکھ سکتے ہیں میرے عقب میں کس طرح مسلمانوں پہ تشدد کیا جاتا تھا، کس طرح ان کو توپوں کے آگے باندھ کے اڑا دیا جاتا تھا۔ میرے عقب میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ یہ اس کی منظر کشی کی گئی ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں پہ کس طرح انگریزوں نے تشدد کیا، کس طرح سے ان کو چوکوں میں توپ کے آگے باندھ کے ان کو کس طریقے سے نشان عبرت بنانے کی کوشش کی گئی، کسی طرح مسلمانوں کے جذبوں کو قابو کرنے کی کوشش کی گئی کہ وہ آزادی کے لیے کوششیں کرنا چھوڑ دیں، لیکن مسلمانوں نے آزاد وطن حاصل کرنے کے لیے یہ کوشش کبھی بھی نہ چھوڑی، اور ہمیشہ سے یہ کوشش چلتی گئی، اور 100 سال کی جد و جہد کے بعد آخرکار تقریباً جو 100 سال کی جدوجہد بنتی ہے، اس کے بعد مسلمانوں نے ایک علیحدہ وطن حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ آئیے چل کے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کون سے ایسے ہمارے لیے
جو ایسی پرسنالٹیز تھی جنہوں نے اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کے میں جذبہ ابھارا، مسلمانوں کو ان کی راہ دکھائی اور ان کو ان کا مقصد بتایا کہ کس طریقے سے وہ آزادی کے ساتھ ایک وطن حاصل کر سکتے ہیں اور ان کو ایک وطن کی ضرورت ہے۔ یہ دو قومی نظریہ یہ ایسا نظریہ تھا جو اس چیز کی عکاسی کرتا تھا، جو یہ بتاتا تھا کہ ہمیں ایک علیحدہ وطن کی ضرورت ہے۔ جب تک مسلمانوں کو علیحدہ وطن نہیں ملے گا وہ آزادی کے ساتھ وہاں پر فضا نہیں لے سکیں گے۔ انگریز ہندوؤں کے ساتھ مل کے مسلمانوں کو اسی طرح غلام بنا کے رکھنا چاہتے تھے، لیکن کچھ ہمارے ایسے جنہوں نے ہماری زندگی میں آئے، جو ہمارے آباء و اجداد تھے، جو ہمارے بزرگ تھے، انہوں نے یہ ٹھان لی تھی کہ مسلمانوں کو ایک علیحدہ وطن لے کر دینا ہے جہاں پر وہ آزاد فضا میں سانس لے سکیں اور آزادی کے ساتھ اپنی ملک کی خاطر آزادی کے ساتھ اپنے مذہب کے اوپر عمل کرتے ہوئے، اپنے مذہب کے قوانین کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنی مرضی کے مطابق اس میں اپنی زندگی گزار سکیں۔ میں آپ کو یہ دکھاتا چلوں کہ اس کے اندر کچھ ایسے نام ہیں جن کا ذکر کرنا آزادی کے حوالے سے بہت ضروری ہے، جس میں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے تقریباً 100 کے قریب لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آزادی کے اندر کہیں نہ کہیں اپنا کردار ادا کیا کہ کسی طریقے سے ہم مسلمان قوم کو بیدار کیا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ آزادی کی کیا اہمیت ہے، آزادی حاصل کرنے کتنا ضروری ہے ہمارے لیے۔ اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سر سید احمد خان نے 1857 کی جنگ آزادی جو تھی وہ اس کے بعد سر سید احمد خان نے اپنا کس طرح سے کردار ادا کیا، اور اس کی بنیاد جو تھی پہلی جو آزادی کی جنگ تھی اس کی بنیاد 1857 میں رکھ دی گئی۔ ناظرین، میں آپ کو دکھاتا چلوں یہ تمام تگودو، تمام کوششوں کے بعد جس طرح قرارداد لاہور پیش کی گئی 1940 میں، اس کے بعد 1946 میں قرارداد دلی جب یہ پاس ہوئی تو 1947 میں 14 اگست کو قیام پاکستان یعنی کہ پاکستان کا وجود جو ہے وہ آیا، پاکستان وجود میں آیا۔ کس طرح سے 14 اگست 1947 کو پاکستان کا وجود ہوا اور پاکستان قیام میں آیا۔ ناظرین، میرے کب میں آپ وہ منظر کشی دیکھ سکتے ہیں کہ 1947 میں 14 اگست کو جب قائد اعظم نے پہلے گورنر جنرل کا حلف لیا تو وہ جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ اس کی منظر کشی کی گئی ہے۔ قائد اعظم ہیں جو ہمارے جو پاکستان کے پہلے گورنر جنرل منتخب ہوئے، اس وقت وہ حلف جو ان کی حلف برداری کی جو تقریب تھی وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو ہیں وہ ان سے حلف لے رہے ہیں، اور ساتھ آپ نشست کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ مادر ملت فاطمہ جناح وہ تشریف فرما ہیں، اور ان کے ساتھ لیڈی ماؤنٹ بیٹن جو ہیں وہ تشریف فرما ہیں۔ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ دن تھا 1947، 14 اگست 1947 کا وہ دن تھا جس وقت پاکستان کا قیام وجود میں آیا، اور اس دن جو گورنر جنرل کی حیثیت سے قائد اعظم محمد علی جناح، جنہوں نے یہ ملک آزاد کروایا، جنہوں نے ہمیں آزادی دلائی انگریزوں سے، ہندوؤں سے، تاکہ ہم آزادی کی فضا میں سانس لے سکیں، یہ وہ دن تھا جس دن کی وجہ سے آج ہم لوگ آزادی سے سانس لے رہے ہیں۔ ہم اپنے وطن میں اپنی مرضی کے مطابق اپنے فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ جو ہماری زندگی ہے اس پہ صرف ہمارا اختیار ہے، اور ہم آزادی کے ساتھ یہاں پر سانس لے سکتے ہیں۔ یہ ہماری پہچان بنی، کہ پاکستان ہماری پہچان بنا۔ ہم اس ملک کے شہری بحیثیت قوم ہم اپنا حق ادا کرنا چاہتے ہیں، اور ان قربانیوں کو یاد کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کن قربانیوں کے بعد اس وطن کو ہم نے حاصل کیا۔ ناظرین، میرے عقب میں وہ آپ دلسوز مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ جس موقع کے اوپر 1947 میں میجر ایس ایم رفیع، جو کہ پاکستان کے ایک بہادر نوجوان تھے، جو میجر تھے، جن کی ذمہ داری لگائی گئی تھی کہ ان مسلمانوں کو بحفاظت پاکستان پہنچایا جائے۔ آپ ان کی منظر کشی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے لوگوں نے یہاں پر آ کے پاکستان کی سرزمین پہ قدم رکھتے ساتھ کچھ لوگوں نے آزادی حاصل کرنے کی جو خوشی میں سجدہ بجا لائے، اور یہاں پر، اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے پیاروں کو وہاں پر چھوڑ کر آ گئے۔ کچھ عورتوں کو اغوا کیا گیا، ایک اندازے کے مطابق تقریباً 75,000 سے 1,00,000 عورتوں کو، مسلمان عورتوں کو، بچوں کو وہاں پر اغوا کیا گیا، جن کو بعد میں وہاں پر فروخت کیا جانے لگا یا ان کی عصمت دری کی گئی، ان کو قتل کر
کر دیا گیا، ان کے ساتھ زیادتی کی گئی، اور اس کے بعد 1957 تک جو تقریباً جو معاہدہ کیا گیا، جو انڈیا کے ساتھ معاہدہ کیا گیا تھا، جس میں ایک ایویکویشن پلان تھا، اس کے مطابق 10 سالوں کے اندر صرف 25,000 کے قریب مسلمان عورتوں اور بچوں کو انڈیا سے بازیاب کروایا گیا، باقی تمام لوگ لاپتہ، کسی کو قتل کر دیا گیا، کسی کو بیچ دیا گیا، کسی کا زیادتی کر دی گئی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے قربانیاں دی۔ اس میں عورتوں کی قربانیاں جو ہے وہ سر فہرست ہے۔ ان عورتوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دیے، عورتوں کی عزتوں کے ساتھ وہاں پہ کھلواڑ کیا گیا۔ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آنے والے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو آپ کو زخمی حالت میں یا شہداء کی حالت میں آپ دیکھ سکتے ہیں، جن کو راستے میں ٹرینوں پر حملہ کیا گیا۔ RSS کے جو وہاں پہ کارندے تھے، انہوں نے راستے میں بے شمار دفعہ ٹرینوں پر حملے کیے کہ کسی طرح سے مسلمانوں کو راستے میں قتل کر دیا جائے، وہ علیحدہ وطن نہ حاصل کر سکیں۔ یہ آزادی ہم سے چھیننے کی کوشش ہمیشہ سے کی گئی۔ اس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے پاک فوج کا جو کردار ہے وہ سر فہرست ہے۔ پہلے دن سے لے کر آج تک وطن کی حفاظت، وطن کی دفاع جو ہے، اس کی ذمہ داری پاک فوج کے اوپر الحمدللہ، اور ان کی جانوں کے نذرانوں کے ساتھ آج ہم اس وطن میں کھلی ہوا میں، تازہ فضا میں آزادی کے ساتھ ہم لوگ سانس لے سکتے ہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ طارق محبوب کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد۔ सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।